کچھ نہیں کہتا. اہلا و سہلا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا بھی انڈیا بنگلہ دیش والے مہمان حضرت علامہ مولانا شاکر نوری صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہو گئے ہیں، جلوہ گر ہوئی ہیں، عالم بعمل اور پوری دنیا میں عشق رسول اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس دے رہے ہیں. کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ماشاءاللہ عاشق رسول ہیں. اور جب بھی یہاں نیو یارک میں آپ آتے ہیں سال بعد 2 سال بعد آئیں تو یہ روایت ہے، یہ آپ کی مہربانی ہے، محبت ہے، شفقت ہے کہ جمعہ جو ہے یہیں ہوتا ہے. کیونکہ میزبان لانگ آئلینڈ میں ہے، وہاں سے پورا ایک سمندر ہے ٹریفک کا گزر کے آنا. اللہ رب العالمین اللہ سب کو برکت عطا فرمائے، خیرات عطا فرمائے. یہاں بھی ہماری ملاقات رہتی ہے، شفقت رہتی ہے. اور یہ بھی ایک نسبت ہے کہ مدینہ شریف میں، مسجد نبی شریف میں اتفاقاً کئی دفعہ حضرت سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے. اور ایک دفعہ میں مسجد نبی شریف میں باہر نکل رہا تھا اور اپنے ہم سفر کے ساتھ حضرت مسجد نبی شریف کی طرف جا رہے تھے اپنے ہوٹل سے، اور میں نے دیکھا کہ بغیر جوتوں کے بغیر سفر کر رہے تھے. اپنا اپنا ادب ہے، اپنا اپنا تقویٰ ہے، عشق ہے، محبت ہے. تو یہ چیز میں نے وہاں ملاحظہ کی. تو حضرت ابھی خطاب فرمائیں گے اور ہمارے ایک اور مہمان جناب صاحبزادہ سید غلام محمد صمدانی صاحب الوی ہاشمی مطلبی سیفی اور امیر ہیں جماعت الصالحین انٹرنیشنل کی، وہ بھی تشریف فرما ہیں، آج آئے ہیں ہمارے یہاں. میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں. کیونکہ وقت بہت تنگ ہے، جمعے کا وقت ہے، آگے تو نہیں ہو سکتا، اس لیے بلا تاخیر جو ہے حضرت کی واضح سنہ سے مستفید ہوتے ہیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میں مشکور ہوں حضرت علامہ قاری سیف النبی صاحب قبلہ مدثر العالی کا، جنہوں نے ذکر الہی و ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے
سینٹر میں اپنی مسجد میں کرنے کی مجھے اجازت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ حضرت قاری صاحب کے علم، عمل اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ یقیناً پہلے ایک نسبت تھی، اب دگنی نسبت ہو گئی ہے۔ پہلے ہم یہی ملا کرتے تھے، اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار کی ملاقات بھی ہماری نسبتوں میں اضافے کا ایک سبب بنی ہے۔ کبھی وہ مجھے دیکھتے ہیں، کبھی میں ان کو دیکھتا ہوں، تو اس طرح سے مدینے کی یاد اور وہاں کی ملاقات بھی یاد آ جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں، ہر مسلمان اپنے آپ کو آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے غلام اور امتی ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے تشریف فرماتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی جب وقت تھے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں توریت تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور یہ توریت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ توریت شریف کو لے کر کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت شروع کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے تھے کہ وہ اصلی نسخہ نہیں ہے، تو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور آپ کا چہرہ متغیر ہوا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ناگوار محسوس ہو رہا ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم سے فرمایا، عمر تمہاری ماں تمہیں روئے، تم دیکھتے نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی کیا پوزیشن ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگاہ اونچی کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا تو فوراً کہنے لگی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولا۔ یہ کہہ کر آپ نے توریت کو بند کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر اگر اس وقت موسیٰ بھی ہوتے تو ان کے لیے میری اطاعت کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا۔ یہاں سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی عظمت رب کے نزدیک کیا ہے اس کا اظہار بھی فرما رہے ہیں، اور یہ بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اگر ہوتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے پر فخر محسوس کرتے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہونا یہ کوئی معمولی نسبت نہیں ہے، یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت سارے نبیوں کی امت پر حرام ہے جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو اس وقت ہم دیکھیں تو پوری دنیا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے پر خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں، اظہار شکرانہ بھی کرتے ہیں اور فخر بھی محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اتنے عظیم نبی کے امتی ہونے کے باوجود
सुल्तान अम्बिया के उम्मती होने के बावजूद, इमामुल अंबिया के उम्मती होने के बावजूद, सैयदुल मुरसलीन के उम्मती होने के बावजूद, हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के बावजूद, आज जमाने में जो इज्जत व मकाम इस उम्मत को नसीब होना चाहिए और जिस मकाम व मर्तबे पर ये उम्मत नजर आनी चाहिए, उस मकाम व मर्तबे पर ये उम्मत नजर नहीं आ रही। वजह क्या है, सबब क्या है? तो मैं यहां पर सिर्फ आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक खूबी आपके सामने जिक्र करूंगा, और उस खूबी के बाद हर एक अपने आप के ज़मीर की तरफ और दिल की तरफ झांक करके देखे कि क्या हमने रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस अजीम सुन्नत को अपनी जिंदगी में शामिल भी किया है या नहीं किया। इसलिए कि गुलामाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जत व मर्तबा नसीब होगा तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की वजह से नसीब होगा। अब आप देखें आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत कितनी थी। उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिया, सूरज को पलटा कर बता दिया, उंगली से पानी के चश्मे जारी करके हुजूर ने बता दिए, दरख्त को अपने करीब बुलाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। लेकिन कुरान ये नहीं कहता कि ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके इन मुअजिज़ात की वजह से लोग आपके करीब हैं। ये आपके पास जो ताकत है, इस ताकत की वजह से लोग आपके करीब हैं। कुरान भी नहीं कहता। आज मुसलमान कहता है कि लोग हमसे नफरत कर रहे हैं, हमसे दूर भाग रहे हैं, हमारे लिए इनाद है, हम जमाने में ठोकरों में आ रहे हैं। अब इस वस्फ को सामने रखें। कुरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मुअजिज़ात को कुर्ब की वजह नहीं बता रहा। क्या वजह थी कि सहाबा हुजूर पर जान छिड़कने को तैयार? क्या वजह थी कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए घर लुटाने को तैयार? क्या वजह थी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर माँ बाप कुर्बान करने को तैयार? क्या वजह थी कि दुख के जब पहाड़ टूट पड़ते तो लोग हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर अपने दुखों का मदावा कर लिया करते थे? और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब इंसानों का जम्मे गफीर हमेशा नजर आता और हर कोई आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज से मालामाल होता। वो क्या चीज थी? क्या वो मौजज़ात थी? क्या वो ताकत थी? इसे कुरान ने हाईलाइट किया है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम, अल्लाह की रहमत से उनके लिए आप नर्म दिल हो। वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लंफ़द्दू मिन हौलिक, अगर आप सख्त दिल होते तो लोग आपके करीब से छट जाते। अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से करीब होने की वजह, लोगों का सरकार पर मर मिटने की वजह, लोगों का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत से इस्तेफादे की वजह कुरान ने जिसे बताई वो ये है कि मेरे महबूब अल्लाह की रहमत से आप नर्म दिल हो। ये सरकार की नरमी थी, नरमी, जिस नरमी की वजह से लोग रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब आते और हर आने वाला मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार लेकर जाता, शफ़क़तें लेकर जाता, मोहब्बत लेकर जाता। दुनिया में आप देखते होंगे इंसान जब जब मुसीबत में गिरफ्तार हुआ तब तलाश करता है कि प्यार कहाँ मिलेगा,
محبت کہاں ملے گی، شفقت کہاں ملے گی؟ جہاں سے جھڑکی ملا کرتی ہے وہاں انسان نہیں جاتا، جہاں سے پیار ملا کرتا ہے انسان وہیں پر جایا کرتا ہے۔ تو سرکار کی بارگاہ سے لوگوں کو اتنا پیار اور نرمی ملا کرتی کہ زمانے بھر کے دکھوں میں پھنسے ہوئے انسان حضور کے پاس آتے تھے، تو جب سرکار پیار دیتے تھے ان کا دکھ دور ہوتا تھا۔ یہ نرمی تھی، نرمی۔ اور یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھی کہ اسلام پوری دنیا میں جو پھیلا ہے وہ نرمی کی وجہ سے اور حسن اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے۔ یہ نرمی ہی تھی کہ داتا صاحب کے ہاتھوں پہ لوگوں نے اسلام قبول کیا، یہ نرمی ہی تھی کہ سلطان الہند کے ہاتھوں میں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ صرف اتنا سوچیں، جہاں نرمی نہ ہو جھڑکی ہو، جہاں نرمی نہ ہو ترشی ہو، جہاں پیار نہ ہو غضب ہو، جہاں شفقت نہ ہو صرف جلال ہو، وہاں لوگ جایا نہیں کرتے۔ باپ سے بھی بیٹا نفرت کرتا ہے، جب مسلسل باپ اپنے بیٹے کو جھڑکیاں دے تو باپ کے پاس نہیں جاتا، ماں کے پاس جاتا ہے کہ وہاں پیار سے بے اثر ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں نرمی سب سے عظیم چیز ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نرمی کی جو فضیلت بیان فرمائی اسے سماعت فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ مہربان ہے اور مہربانی کو پسند فرماتا ہے، مہربانی کو پسند فرماتا ہے۔ اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس چیز سے نرمی نکال لی گئی اس سے بھلائی نکالی گئی، اور جس چیز کے اندر نرمی آ گئی گویا اللہ نے اس کے اندر خیر رکھ دیا، اس نے بھلائی رکھ دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج انسانوں کی سچویشن یہ ہے، بالخصوص مسلمان جہاں اکثریتی علاقے کے اندر رہتے ہوں وہاں لب و لہجے کی پوزیشن دیکھ لی جائے، انداز گفتگو دیکھ لیا جائے اور ساری چیزوں کا جائزہ لیا جائے تو العیاذ باللہ سختی، ترشی، جھگڑے، یہی ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ میں آپ کو بتاؤں رب قدیر جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جو دونوں نبی ہیں اور دونوں بھائی، کن کے پاس بھیجا؟ فرعون کے پاس، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، خدائی کا دعویٰ کیا، ان کے پاس بھیجا کہ جاؤ اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے، وہ باغی ہو گیا ہے، جاؤ تم دونوں ان کے پاس۔ اب کتنے خطرناک شخص کے پاس بھیجا جا رہا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، باغی ہو چکا تھا۔ لیکن قربان جائیے قرآن نے اس سے بات کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جو تاکید فرمائی وہ کیا تھی؟ کیسے بات کرو؟ قرآن کہتا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے تم دونوں جب بات کرو نا تو نرمی سے بات کرو۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے فرعون جیسے شخص کے پاس بھی جب دو نبی کو بھیجا جا رہا ہے تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم اس سے بات کرنا تو نرمی سے بات کرنا، اس لیے کہ جب تم نرمی سے بات کرو گے تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں تمہاری گفتگو کا کوئی اثر پیدا ہو جائے۔ اسی لیے جب وہ ڈوب رہا تھا تو ڈوبتے ڈوبتے بھی اس نے جو بات کہی تھی وہ یہی کہی تھی، آمنا برب موسیٰ و ہارون۔ تو یہاں مجھے آپ کو بتانا یہ ہے کہ نرمی یہ اپنی زندگی میں شامل کریں۔
جہاں امامہ شریف باندھنا حضور کی سنت ہے، مسواک کا استعمال حضور کی سنت ہے، سرما لگانا، عطر لگانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہیں پر نرمی اختیار کرنا یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور ایک مقام پر تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں جس کسی کو اللہ نے نرمی عطا کی، جس کسی کو اللہ نے نرمی عطا کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو اللہ نے میری رحمت سے کوئی حصہ عطا کر، کوئی حصہ عطا کر۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ نے پوچھا کہ یا ام المؤمنین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا گھر میں آنے کے بعد؟ توجہ چاہوں گا، آج ہمارے گھروں کی سچویشن کو ہم دیکھیں، انڈو پاک بنگلہ دیش کے مسلمان جو اپنے گھروں کا جائزہ لیں، بہت سارے گھر تو ایسی ہی چھوٹی چیزوں سے ٹوٹتے ہوئے اور بکھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ گھر پہنچے، آپ کی بیوی نے ویلکم نہیں کیا، آپ کا بیگ ہاتھ سے نہیں لیا، آپ کو پانی کا نہیں پوچھا، تو آپ اسے کہیں گے اس کو تو تمیز نہیں ہے، اس کو تو سمجھداری نہیں ہے، یہ ساری چیزیں۔ پھر اگر آپ نے کوئی آرڈر کیا اس نے نہ مانا تو آپ کہیں گے اس کے ساتھ میری نبھ نہیں سکے گے۔ آج ہماری رشتے اسی طرح سے کرتے ہیں، لیکن حضور کی حیات اگر ہم پڑھتے تو یہ کیفیت ہماری نہ ہوتی۔ ام المؤمنین سے جب پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے، باہر سے گھر تشریف لاتے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو سرکار کا عالم تحکمانہ نہیں تھا، یعنی آرڈر والی لائف حضور کی نہیں تھی۔ حضور تشریف لاتے اور اپنا کام حضور اپنے ہاتھوں سے انجام دے دیا کرتے۔ بے شادی کا موسم چل رہا ہے، آپ دیکھیں کتنے ٹینشنز ہوتے ہیں، اس کو منانا ہے، اس کو سیٹ کرنا ہے، یہ رشتہ دار ناراض ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری جہالت ہے، یہ ساری جہالت ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اگر کسی کو دعوت دینا شادی کے موقع پر انسان بھول گیا تب بھی پریشانی پیدا ہو گئی۔ کبھی ایسا ہوا کہ کہیں بیٹھے کسی نے مشورہ دیا، اس مشورے کو فالو نہیں کیا گیا، تب بھی آپس کے اندر دراڑ پیدا ہو گئی۔ میں آپ کو بتاؤں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو آئیڈیل بنائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کیا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کے بعد زردی ان کے کپڑوں پر دیکھی، ارشاد فرمایا جابر تم نے نکاح کر لیا؟ ہاں حضور میں نے نکاح کر لیا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواری سے کیا، مطلقہ سے کیا یا بیوہ سے کیا؟ تو کہا حضور بہت ساری بہنیں میری تھیں، ان کو سنبھالنا میرے بس کی بات نہیں تھی، تو میں نے مطلقہ سے شادی کیا ہے، اس لیے کہ کوئی کنواری کو لاتا تو بہنوں کو سنبھالنا ذرا مشکل ہوتا، تو میں نے مطلقہ سے شادی کیا۔ سرکار نے فرمایا تمہیں مبارک ہو۔ اب حضور یہ نہیں فرماتے جابر تو میرا غلام ہے، نکاح میں مجھے بلایا تک۔ دیکھیں سوچ دیکھیں آپ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کی خوشی پر قدغن نہیں لگایا کہ جابر تو نے نکاح کیا اور مجھے بھول گیا۔
ہمارے یہاں ذرا دیکھ لیں، اگر رشتہ دار کو کسی کو بھول دیے، آدمی بھول گیا، تو یہ قیامت تک کے لیے رشتہ داریاں جو ہے وہ ٹوٹتی اور بکھرتی نظر آئیں گی کہ شادی کیا اور مجھے نہیں بھولا، مجھے یاد نہیں کیا۔ لیکن حضور تعلیم دے رہے ہیں، اگر کسی مومن کو کسی سبب سے خوشی مل رہی ہے تو اس کی خوشی کو چھینو نہیں، اس کی خوشی میں برکت کی طرح دعا دیں۔ یہ سب تعلیمات معاشرے کو بکھرنے سے اور ٹوٹنے سے روکنے کے لیے ضروری۔ ایک صحابیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر آئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے حوالے سے فرمایا کہ تم اس سے نکاح کر لو۔ تو وہ کہتی ہے، پوچھتی ہے حضور سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ توجہ چاہوں، آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا مشورہ ہے، حکم نہیں فرمایا، یہ میرا مشورہ ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور پھر تو آپ ہی نے اختیار دیا ہے کہ مشورہ چاہو تو قبول کرو، چاہو تو نہ قبول کرو۔ سرکار آپ کا مشورہ ہے تو کیا میں اپنے اس اختیار کو استعمال کر سکتی ہوں؟ اس لیے کہ حضور جن سے آپ نکاح کے بارے میں کہہ رہے کہ میں اگر ممکن ہو تو ان سے نکاح کر لوں، حضور ان کا مزاج اور میرا مزاج